کہ اس کو مالدار ہونے تک 4 زندگیاں چاہیے، بالکل ٹھیک، اور پھر بھی وہ نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کے پاس وہ وسائل ہیں نہ اس کے پاس وہ راستہ ہے. تو اس کو ایک ہی راستہ رہ گیا کہ وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھے ان کو کہ یہ مالدار ہیں، اور حتیٰ کہ راستے پر چلتی ہوئی گاڑی جو ہے کہیں کوئی پانی سے گزرے، کوئی چھینٹ یا کوئی قطرہ اڑ جائے تو سب مالداروں کو جو ہے نا گالی دینے والا پیڈسٹرین ہے. اور اسی طرح اللہ عادل کیا مالدار صرف ایک ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے جو مال کے ذریعے فیض کا مضمون، خدمت خلق کا مضمون. گنگا رام کو آپ جتنا ہندو ہونے کی حیثیت سے برا بھلا کہو، فیض ایک نظام قائم کر دے. تو ہمارے ہاں جو جمع کرنے والے جو مال کردار لوگ ہیں کسی انداز سے بھی ہوں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا. اپنے آپ کو بھی وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. انہیں پتا ہے کہ مال کس طریقے سے ہے، کہ مال جو ہے یہ کبھی سخت دلی کے بغیر نہیں آ سکتا. نرم دل انسان کے پاس مال آ نہیں سکتا یا اس کے پاس جمع نہیں رہ سکتا، کیونکہ جہاں بھی وہ دیکھے گا ضرورت، درد، تکلیف، وہ پھر اس کے بعد جو کچھ ہے وہ خرچ کرنے کو تیار ہو جائے گا تکلیف کے رفع کرنے کے لیے. مال جو ہے یہ ضروری ہے کہ سنگ دل بنا دیتا ہے انسان کو. مال کی محبت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ الحاق واضح ہے کہ غافل کر دیا. یہ نہیں کہ ہم جان کے ادھر حوالہ کر رہے ہیں، حقیقت بھی یہی ہے. غافل کر دیا تو کو کثرت مال نے، حتیٰ کہ تو قبروں میں جا کے رہا. تو مال کی محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے. اپنے آپ میں وہ بزدل فیل کرتا ہے، بلکہ انسیکیور فیل کرتا ہے. انسیکیور آدمی جو ہے نا محسوس کرتا ہے کہ وہ عزت والا نہیں ہے. عزت کا مضمون یہ نہیں ہے، عزت سیکورٹی کے اندر ہے یا کسی اور اسٹرلنگ ویلیو کی چیز ہو. مال بذات خود اس کے اندر ایک آنا جانا لکھا ہوا ہے. دولت میں ٹھہرتا نہیں، دھوپ چھاؤں کا معاملہ ہے. اور مالدار نے جب آپ نے سے زیادہ مالدار دیکھا تو وہ غریب ہو گیا خود بخود ہی، چاہے اتنا مال اس کے پاس رہ گیا نسبتاً مقابلتاً. تو کوئی معاشرہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں جہاں کثرت مال باعث عزت نہ ہو؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسا معاشرہ ہوا ہی نہیں ہے جہاں کثرت مال جو ہے نا عزت کا باعث ہو. کیونکہ دنیا کے اندر ماضی میں فرعون کو چھوڑ دیں آپ یا موسیٰ علیہ السلام کو، ماضی کے اندر جتنے بھی پسندیدہ اسماء آئے، مفکرین ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں، وہ تمام کے تمام غالباً مال سے علاوہ ہی تھے. جن لوگوں نے دنیا کے اندر کوئی مضامین پیغمبروں سے لے لیں، مفکر سے لے لیں، کسی اور سوشل ریفارمر سے لے لیں، سارے کے سارے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مالدار بھی تھے اور مفکر بھی تھے. ورنہ فکر جو ہے نا یہ پلتا نہیں ہے، یہ دیا وہاں نہیں جلتا. اس کو یہ وہی گل ہے جو کھلتا ہے بیابانوں میں، راس آتا نہیں رہنا جسے ایوانوں میں، یہ ٹھہرتا نہیں وہاں پر. تو مال کا محبت جو ہے افکار کو ختم کر دیتی ہے. جہاں مال کی محبت ہو وہاں اور کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو آہس اور گاہی اور یہ اور وہ اور فکر اور اپنا فکر اور دوسروں کا فکر اور ہمدردی اور سمپٹیز اور ہزار قسم کے واقعات ہیں. وہاں پر جو ہے نا سوائے اس کے کہ سختی ہو جائے مال میں، اور مال جو ہے یہ فرعونیت کرے، اور مال جو ہے تکبر پیدا کرے اور غرور پیدا کرے، اور جہاں تکبر پیدا ہوگا وہ انسان اپنی نظروں میں عزت والا نہیں رہ جائے گا. تو معاشرہ اگر کوئی مالدار ہو جائے اس کو دوسرا معاشرہ جا کے ہیٹ کرے گا. جس طرح کوئی اور معاشرہ، یہودی معاشرہ، وہ پھر شر پسند ہوگا یا دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی فساد مچائے گا یا کوئی اور اسلحہ یا جنگ یا کسی اور طریقے سے. شدت مال یا شدت محبت مال جو ہے نا یہ لامحالہ انسان سے محبت کی نفی ہے، کیونکہ یہ اپنی ذات کی تسکین ہے. یہ ذات کی تسکین نہ بلکہ غرور کا مقام ہے. وہ پھر انسان سے محبت سے رہ جاتا ہے انسان.
مال کا ہونا بری چیز نہیں ہے، کہ مالدار بننے کی خواہش بری، کیونکہ یہ ضرور اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ پر آپ دیکھیں کہ کئی بھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہمیشہ ہی ہوا ہے دنیا کے اندر، یہ ایسا معاشرہ ہوا ہی نہیں کبھی کہ مال کی وجہ سے یہ عزت ہوا۔ اپنی نگاہ میں کچھ کرتے رہے، باقی ہے کہ ہیٹ کرنے والا پورا کا پورا اسی معاشرے میں گروہ پیدا ہو جائے گا جو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا اور توڑنے کی کوشش کرے گا، اور جب موقع ملے گا توڑ دے گا۔ اس لیے مال جو ہے نا، یہ بتاتے خود ایک انسیکیورٹی ہے، اور اندیشہ ہی اندیشہ ہے اس کا۔ جہاں جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ اندیشہ ہوگا۔ مال کو استعمال کریں گے نا، استعمال مالدار کا پھر مالدار ہی ہوگا نا، تو وہ جو دوسرا کم مالدار ہے اس کی نگاہ میں اس آدمی کی عزت کس وجہ سے ہوگی؟ وہ کہے گا یہ وسائل اس نے روکے ہوئے ہیں، اور یہ اس اسکول میں اس کالج میں ان مقامات پڑھتا ہے، ان کے پاس یہ وسائل بڑے ہیں، اور پھر آہستہ 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 چلتے چلتے بات کہاں سے کھانے کے جاتی۔ عزت والی چیزیں مکمل ہو چکی ہیں دنیا میں، آ چکا ہے کہ عزت افکار سے ہے، عزت جو ہے وہ ایمان سے ہے، عزت اعمال سے ہے، عزت ہمدردی سے ہے، انہی کا نام ہے عزت۔ اب یہ عزت کا کوئی نام بدلنا یا اس کے احوال بدلنا یا اس کو نئے سرے سے ڈیفائن کرنا کہ عزت والی کیا چیز ہوتی ہے، میرے خیال یہ بڑی مشکل بات ہے۔ قابل عزت کون لوگ ہوتے ہیں، اب یہ تو کوئی نیا سرے سے ڈیفائن نہیں کرنا کہ عزت والا کون ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو ہو چکا ہے دنیا کے اندر، آج تک تو دنیا کے اندر جتنے علوم آئے اس نے بہت کچھ ڈیفینیشن دے دی ہے کہ عزت یا ریسپیکٹ کیا ہوتی ہے، کن لوگوں میں ہوتی ہے اور کن لوگوں میں ہونی چاہیے، تعریف ہو چکی ہے اس کی آج تک۔ کون آدمی جو ہے وہ عزت والا ہے اور کن نگاہوں میں ہونا چاہیے اس کو، اپنی نگاہ میں عزت والا، مالک کی نگاہ میں عزت والا، یا سماج میں، اور سماج بھی کون سا؟ سماج بذات خود ایک عزت والا ہونا چاہیے۔ اگر اس سماج میں عزت والا ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی عزت والا ہے، تو ورنہ سماج کے اندر اگر برائی زیادہ ہے تو برائی کے اندر جو ہے یہ پیسہ انسٹرومنٹل ہے، تو کوئی بات نہ بنے گی۔ تو عزت کی تعریف کرنی پڑے گی کہ عزت کیا چیز ہے، اور عزت والا کون لوگ ہوتا ہے، عزت کون کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کن نگاہوں میں وہ معزز ہے۔ عین الخلائق میں، عین الخلائق میں میرا خیال کبھی بھی نہیں ہوا اس کو عزت کی نگاہ سے دکھا گیا۔ تو ایک گروہ ہے ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے والا یا ڈرانے والا یا اس کو طاقت استعمال کرنے والا، ایسا قوت کے طور پر تو استعمال ہوا ہے آج تک، عزت کا ذریعہ تو نہیں ہوا آج تک، میرا یہ۔ میں یہ کر رہا تھا جی کہ قوت بھی وہ عزت حاصل کرنے کے لیے اٹین کی جاتی ہے۔ تو دنیا پر اگر آپ نگاہ دوڑائیں، ہمارے بھی اپنے ملک میں تو ہر آدمی عزت حاصل کرنے کے لیے دولت کے پیچھے لگا ہوا، اپنا جو گھر بناتا ہے ایک بڑا باعزت، جس میں لوگ اس کو دیکھ کے بیٹھ کے سلام کرے اور اسٹرکن ہو، اس سے خوف زدہ رہیں۔ تو پیسہ جتنا زیادہ ہوگا جس کے پاس اسی کی عزت ہے۔ مثلا ایک اچھا نیک آدمی جس کا ذکر فلاسفہ نے کر دیا ہے، دین نے کر دیا ہے، تو وہ تقوی کے مطابق زندہ ہے، اس شخص کو کبھی بھی یہ جو شالامار میں سیوک ریسیپشن دیتے ہیں نہیں بلایا جائے گا۔ نہ محلے والے اس کو کہیں گے کہ اچھا آدمی بابا ریوڑیاں بیچتا ہے، تو نیک آدمی اور کسی کا اس میں برا نہیں جائے، ادب کرو، بچے بھی اسکول کے جاتے تھے بابا سلام کرو، لیکن سیوک لائف میں اس کی کوئی عزت نہیں ہو۔ تو پھر جو ہے نا یہ جی آپ بھی کہنے لگے انسپائرنگ جو چیز ہے نا اس میں جو آپ پیدا کرتا ہے، تو آپ کے ساتھ ہی ہیٹڈ ہے نہیں، ہیٹر بجائے جی بس وہ ہوگی۔ مقصد ہے کہ عزت ہم اس کو ڈیفائن کریں کہ جو لو کریٹ کرے یا لو پیدا کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ فلسفے کے طور پر تو بات بالکل ٹھیک ہے، یا اور ادھیان جتنے انہوں نے بھی یہی کہی یہ بات بالکل بسم اللہ، لیکن ہیومن ہسٹری جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا جو ہماری نگاہوں سے گزری ہے اور اب بھی جو دور گزر رہا ہے،
اس میں یہی ایک بہت بڑا سٹلٹ ہے، ایک سہارا ہے جس کے اوپر چڑھ کر آدمی اپنی عزت حاصل کرتا ہے، اور اسی کے لیے ہی ہم اب دور دراز کا سفر کرتے ہیں، بھاگے جاتے ہیں کہ وہاں ایسا چونکہ زیادہ ہے، اس لیے نہیں کہ میری کوئی ضرورت ہے اس میں بڑی پھنسی روٹی کھا رہا ہے آدمی، ایک انجینئر ہے یہاں پر 2,000 روپے دے رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں 35,000 روپے دے رہا ہوں دبئی میں جا کے، اس لیے کہ پھر یہاں آ کر ذرا میں آپ کو بتا دوں باقی اور یہ تو معاشرے کی ریفلیکشن ہے نا وہی محنت کر رہا ہوں جی، کہ معاشرہ کیسا ہے. معاشرت کے، ہاں بس یہ اچھا وہاں پر بھی دیکھو اس کی تھیچر کی اور ڈاؤننگ اسٹریٹ میں رہنے والے لوگوں کی اور بانڈ اسٹریٹ میں رہنے والے لوگوں کی زیادہ عزت ہے ایسٹ اینڈ میں رہنے والوں کے مقابلے میں. تو پھر تو یہ آسان سی بات ہو گئی نا جی جی کہ ایک لڑکی ہے گانا گاتی ہے پیسے کماتی ہے گھنگرو باندھ کے ہزار کروڑ ہر روپے جو کمائے اس کے مقابلے میں ایک نیک عورت ہے اور بہت پاکیزہ ہے. تو پھر اگر اس کی عزت زیادہ ہے ہم سمجھیں تو سارا مضامین جو ہے وہ ریورسل آف مارل آرڈر ہو جائے. جی ہاں جی بس کر ہے اس میں ریورسل میں پیسہ کیوں ہزار چیزیں اور بھی ہیں. اگر ہم اس کا آرڈر کو ریورس کرنا ہی ہے تو پھر اس میں ہر چیز یہ ایبسنٹ ہو جائے گی نا. مارل آرڈر ہی آپ نے بدلنا ہے تو پھر عزت کا لفظ جو ہے وہ کیوں ہمیں رکھا جائے. عزت تو ایک خاص قسم کی طبقہ ہے، یہ خاص ایک انداز ہے جس کی کہ عزت ایک لفظ ہے نا اخلاقیات کی دنیا میں ہے نا. جی بالکل ہے. تو اخلاقیات سے ہٹا کر اگر اس کو عزت ہی کہا جائے اسے کچھ اور نام دے دو. فیئر کریٹ کرتا ہے، پاور پیدا کرتا ہے. کریٹ کروا کے تو رسپیکٹ کا لفظ وہ نہیں ہے. ایک لفظ جو ہے دو انداز سے استعمال نہیں ہوگا. یہ مارل پلین کا لفظ ہے، مارل آرڈر کا لفظ ہے. عزت، تقوی، پرہیزگاری، نیکی، پاک دامنی. تو پاک دامنی اور لفظ ہے، ناپاکی اور لفظ ہے، چاہے وہ فیئر ہی کریٹ کر لے. ایک آدمی شراب پی کے تقریر کرتا ہے چاہے وہ جو بڑا اوریٹر ہی ہو جائے تو شراب ہی ہے، نماز ہی ہے، یا نماز کے علاوہ اخلاقیات ہی ہے. بیٹے چاہے باپ سے زیادہ علم حاصل کر لیں، باپ کے سامنے اگر کوئی گستاخ بولنے والا بیٹا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بیٹا غلطی کر رہا ہے. ہر چند کے وہ باپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ با ادب کر، میں علم والا ہوں، تیرے پاس علم بہت کم ہے، تجھے ہوش کرنی چاہیے، اور میں مرتبے والا ہوں، تو ابھی معمولی مرتبہ رکھتا ہے. اللہ نے مجھے اسٹیٹس دے دیا، تو پھر احتیاط کر سلام بول ہمیں. ہم یہ کہیں گے تو پھر مارل آرڈر میں اگر نہ بچہ غصہ ہی کر رہا ہے. یہ ہمارے گاؤں کا کوئی آدمی آ گیا جی وہ اپنے محلے میں رہتا تھا، چاہے آپ کو ہی کہے تو یہ بات ابھی تک معاشرے ہمارے میں قائم ہے کہ اس کو برا ہی کہا جائے گا کہ بیٹا جو پاور کے یا بیٹے میں طاقت آ گئی، ابا ہاتھ روک لیا نا اس نے، ابا ابا خاموش ہو جائے. باپ کو اس نے قوت دکھا دی نا بیٹے نے، کیا آپ آرام سے بیٹھ، مجھے مارنے کا وقت ختم ہو گیا، اب تو اپنا دیکھ کے میں بدلہ لینے والا ہوں. یہ بات کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہوئی ہے آج تک، ہر جن کے ہو سکتی ہے. تو اس لیے پھر پسند کے جو الفاظ ہیں ایک طرف کر لیا جائے نا، اخلاقی دنیا کے الفاظ الگ رکھے جائیں. اس کو پھر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ عزت ہے، کچھ ہے ضرور، مال کی محبت ضرور ہے آدھی دنیا کو یا آدھی سے زیادہ دنیا کو. لیکن عزت کا لفظ ہم نہیں ادھر لگنے دیں گے. عزت بہر حال عزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت جو ہے وہ اسی میں ہوگی. اور عزت جو ہے وہ جن لوگوں کی نگاہ میں ہونی چاہیے ان لوگوں کی نگاہ سے جانا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ کسی گانے والے بازار میں چلا جائے، بڑی عزت ہے، تیز بڑے چرچے ہیں، آ گیا صبح آ گیا کوئی دولہا اسے لا کے کرنا، عزت نہیں. وہ پھر عزت گنی نہیں جائے گی. اس لیے یہ لفظ جو ہے نا یہ اس طرح نہیں ہے. عزت عربی کا لفظ ہے، العزت للہ، عزت اللہ کے لیے، اسی حوالے سے لفظ آئے گا نا. اس کا مخرج ہے یا اس کا جو بھی مرکز ہے کوئی ادھر ہے. عزت کا لفظ آیا کیسے، اس کے مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے. تو ہم ایک غلط جگہ پر ایک لفظ صحیح استعمال کر دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ سارا نظام ہی درم برم ہو جائے گا. انسان، اخلاقیات، ادب، احترام، تو یہ سارے الفاظ ہیں.
تو پیسے کی محبت ٹھیک ہے لوگوں میں آ گئی ہے، پیسے کی محبت سے انسان کی محبت ختم ہو گئی، یعنی کہ انسانوں کے ساتھ محبت نہیں رہی ہے آج کے آدمی کی، اور پیسہ جو ہے یہ غرور پیدا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں میں فیئر بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ پیسے کو سلام کرتے ہیں تو ہر سلام عزت نہیں ہوتا، ہر عقیدت جو ہے عقیدت نہیں ہوتی، تو ہر آدمی جو آپ کو عزت دار کہے وہ عزت دار نہیں کہتے۔ آپ کے مکان کے پاس سے گزرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو پسند ہی کرے۔ اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے، اور جج کیسے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو، کن نگاہوں سے آپ نے جج کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ عزت والے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے۔ ورنہ ہر فرعون پھر وہی آئے گا، ہر فرعون عزت والا تھا، حکومت بھی تھا اس کے بعد، اور مال بھی تھا، حکومت بھی تھی، اور افیکٹو بڑا تھا، جو چاہتا کر سکتا ہے۔ کون فیکون کی ہوتی ہے تھوڑی سی انداز ان کے پاس بھی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس لیے کسی ایک معیار کے مطابق ہی ہم جج کریں گے نا، ورنہ ہر کافر اپنے کافروں میں عزت والا ہے، ہر یہودی یہودیوں میں کوئی عزت والا ہے، اس طرح ہر بد اخلاقوں میں عزت والا ہے۔ گنڈا جو ہے اپنے گنڈوں کا چودھری ہوتا ہے، بڑا عزت کرتے ہیں لوگ اس کی، پاجی سلام دور سے ہی کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی عزت کی نگاہ سے کیا جاتا ہے۔ لیکن نیک معاشرے میں گنڈے کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا، اسی طرح با اخلاق معاشرے میں بد اخلاق کو نہیں سمجھا جائے گا، عزت والے معاشرے میں دولت مند کو عزت دار نہیں ہے، معاشرہ عزت والا۔ تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن نگاہوں میں جج کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کن نگاہوں سے، تو وہ اس سے تو، ورنہ ہر آدمی آپ دیکھو ہر جماعت کے ماننے والے ہیں، ہر انسان کو زندہ باد کرنے والے لوگ مل جائیں گے، ہر آدمی کے پیچھے کچھ نہ کچھ فالنگ ہوگی، فار بھی اور اگینسٹ بھی۔ کوئی آدمی میرا خیال ہے کہ مکمل طور پر ذلیل نہیں ہے، اس کے ماننے والا کوئی نہ کوئی مل جائے گا، کوئی انسان بھی نہیں ہے، پھر عزت نہ رہ جائے گی نہ کوئی ذلت رہ جائے گی۔ ہر عزت والا آدمی جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی ہیٹ کرنے والا مل جائے گا، ہر ذلت والا آدمی کو کوئی نہ کوئی عزت والا سلام کرنے والا مل جائے گا، جی میں تو آپ کو سلام کرتا ہوں، کوئی نہ ملے گا شیطان ہی سلام کر جائے گا، کہتا ماشاء اللہ یو آر اے گریٹ مین، اتنا بڑا آدمی ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو خیر شر کے مسائل ہیں نا، اس تقسیم کو تو نہ بدلا جائے نا، کہ جو ہو چکی ہے۔ شر جو ہے وہ شر میں عزیز ہے، خیر خیر میں عزیز ہے۔ اب خیر کو شر سے جج کریں گے تو پھر سارا نظام ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو اس کے انداز سے جج کرو۔ دودھ 2 گز تو نہیں ہوتا نا، 2 کلو ہوگا نا، اس کی معیار یہ الگ الگ ہے نا۔ نہیں وہ بالکل بجائے، میں تو جو موجودہ جو مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہے بھی ایسے، اور یہ بہت بڑا لوگوں کے دلوں کا بوجھ ہے، اور یہ بوجھ کا باعث ہے، اس کا حاصل بھی بوجھ ہے اور اس کا نہ حاصل بھی بوجھ ہے، کیونکہ یہ طلب بذات خود غلط ہے، نفی ہے۔ اس کا اصول بھی بوجھ ہے، اس کا اصول بھی بوجھ ہے اور اس کا سفر بھی بوجھل ہے، کیونکہ ہے فنا۔ تو فنا کا بوجھ جو ہے نا، فنا کی طلب جو ہے وہ کبھی سرور یا کبھی کشادگی عطا نہیں کر سکتی۔ اس کا حاصل کرنا، پھر اس کو جمع کرنا، پھر آپ اس کو چھوڑ جانا، اور تباہی ہر طرف۔ انسان نے تو وہی پیٹ بھر کے کھانا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 وقت کھانا کھا لے گا، مشکل ہی کھائے گا، جو عمر گزر جائے گی میرا خیال ہے کہ تھوڑی سا پوچھو کم ہی کھائیں گے، کھانے کے قریب ہی نہیں جاتا انسان، کھانے کے نام سے ہی بدلے بے بدمی ہو جاتی ہے، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، درمیان میں ایک نظام قائم ہے، سلام واجب الادا ہے، بیٹے کا کام ہے نا، ماں ماں ہے، بیٹی بیٹی ہے، بیٹی کو ماں کا ادب یا بیٹے کو ماں کا ادب کرنا ہی چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ کو نہیں بتائی گئی، اور یہ قدرتی بات، یہ بتایا گیا ہے، اور یہ ہوتا بھی اسی طرح ہے کہ انہی کی عزت ہونی چاہیے۔ بڑا بھائی جو ہے وہ بڑا بھائی ہے،
یہ نہیں کہ پہلے کوئی اتفاق سے آ گیا کہ نہیں آ گیا، بس بڑا بھائی تو اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، استاد ہے اس کا ادب ہے، احترام ہے، ورنہ استاد میں کون سی بات ہے، استاد تھوڑا پڑا ہوا اور سگریٹ پڑھتے پڑھتے کہاں نکل گئے، لیکن جب بھی کبھی استاد آ گیا اس نے کہا جی بند کر دو، استاد آ گیا۔ اگر علم کے ادب نہیں ہے، استاد کا ادب ہے، علم تو اس کے پاس زیادہ آ گئے۔ استاد ایک مقام ہے، ایک شخص ہے، علم تو کوئی اور رسول چیز ہے۔ اس رشتے کا نام ہے جسے استاد کہتے ہیں۔ اسی طرح اپنا وطن وطن ہے، چاہے امریکہ امریکہ ہی ہو، مقصد یہ کہ اپنے وطن سے جو محبت ہے نا وہ اپنی جگہ پر، بے شمار لوگ ہیں ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، پانی 4 میل سے بھر کے لاتے ہیں، انہیں کہا چھوڑ دو اچھے علاقے میں آئیں گے، کہتے ہیں نا بابا معافی دے دو، ہمیں یہیں رہیں گے۔ بیجی خان کے علاقے تھے، کون سے کیا علاقے، وہ پڑے ہوئے ہیں، پانی نہیں ہے، دور دور سے لایا جا رہا ہے، پہاڑ میں ایسے علاقے بے شمار ہیں، پہاڑ اور دکان، خالی دکان کرانہ والا، وہ 4 میل پہاڑی ہیں، جا رہے ہیں ہفتے کے دن جا کے وہ چھوٹی چیزیں لا رہے ہیں، میرے نم ہوتی ہے وہ چاچا کو پتہ ہے، اور پھر جا رہے ہیں، رہ رہے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ وطن کی محبت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ویلیوز کی کہانی ہے، یہ کوئی لگن کی داستان ہے، یہ کوئی دل کے قصے ہیں، اور بڑا وجود اگر ہو جائے، بڑی پوشاکیں ہو جائیں تو دل اندر جو ہے وہ کچھ نہ ہو تو پھر کوئی لطف نہ ہوگا نا۔ اس لیے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن ویلیوز کو ویلیوز کہہ رہے ہیں، ورنہ ہر ویلیو کے علاوہ بھی تو ویلیوز ہے نا۔ تو معاشرے کو آپ کن نگاہوں سے جج کریں گے؟ ہر انسان، میں نے پہلے کہا، ہر انسان جو ہے وہ ایک انداز سے ایک جیسا ہوگا، دوسرے انداز سے وہی انسان دوسرا نکلا ہے۔ اس کائنات میں جتنے علوم نازل ہوئے ہیں تمام کا وارث انسان ہے، اور ہر مسلمان کے پاس کفر موجود ہے، سمجھتا ہے کیا ہے، وہ جو پہچان ہے کفر کی وہ کرتا نہیں ہے، کافر نہیں ہے، کفر ہے اس کے بعد، علم کی شکل میں ہے نا، عمل کی شکل میں نہیں ہے، عمل ہو گئے کافر ہو گئے، تو علم ہے کفر کا اس کو، تو وہ جتنا علم اس نے رکھا ہوا ہے اتنا اس کے بعد کفر کا باقاعدہ مضمون ہے، اور اگر وہ اظہار میں آ جائے کافر ہو جائے فوراً، لیکن جانتا ہے۔ تو جاننا جو ہے یہ اس کا حصہ ہے، جاننا، ہر چیز کو جاننا، عزت کیا ہے، بےزتی کیا ہے، ذلت کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی سین آدمی جس نے کوئی مطالعہ کیا ہوا ہو، جس کو آپ کیا کہتے رہتے ہیں، سماج انتھروپالوجی، یہ جو ہے مضامین ہیں آپ کے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ عزت کسے کہتے ہیں، کہ عزت والی کیا چیز ہے۔ بادشاہ ہونا اور چیز ہے، بادشاہ ہونا اور چیز ہے، خاص مقام کی بادشاہی ہے، دل کی دنیا، وہ کون سا کیا ہے، من کی دنیا، تن کی دنیا، کون سا کیا، پانی پانی، کون سی چیز کر گئی کلندر کی بات، یہ ہے وہ چھاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن، بیچارے وہ یہ کیا کہنا ہے تو کہ یہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، یہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یہ ساری باتیں وہاں کہا گیا ہے، کلام الہی میں کہا گیا ہے، بلکہ آپ خود بھی اگر الہیات میں داخل ہو جاؤ تو الہیات موت ہے، موت ہی شروع ہوتی ہے، یقین موت کا، اپنے مر جانے کا مشاہدہ نہ ہو تو یقین تو ہونا، مشاہدہ ہو جائے تو آپ فکر میں داخل ہو گئے، آپ کو اپنی موت کا مشاہدہ ہو گیا کہ آپ نے کہاں کب کیسے کیا ہونا۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا، اسی وجود کا حصہ ہے نا، ایک خاص ہے، اس شکل کا ایک حصہ ہے، ایک اور ایک بات تو سمجھ آتی بات ہے، موت کا مشاہدہ ہو جائے تو فقیر ہو گیا انسان، اور یقین آ جائے تو پھر اچھا نیک ہو گیا، اطلاع ہو جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سنبھلا رہتا ہے، اطلاع تو خیر ہوتی رہتی ہے، قدم قدم ہر جنازے میں اطلاع ہوتی ہے، کہ نہیں کہتے رہتے آپ لوگ وہاں گئے تھے، کسی بیچارے کا کون ہو گیا، کون کے بیچارے کا کیا ہو گیا، کس کا کیا اور کس کا کون، یہ ہوتے رہتے ہیں روز ہی، جنازہ چلیسواں یہ وہ، کسی کا باپ ہو گیا، سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔
اگر موت کا یقین ہو جائے اور یقین مشاہدے کی حد تک ہو جائے تو میرا خیال ہے مال کی محبت ویسے ہی ختم ہو جائے کہ یہ الٹیمیٹ منزل ہے. اس منزل کو تو نہ اس نے فیسیلیٹیٹ کیا نہ اس نے کوئی تعاون کیا. اگر یہاں تک آنا تھا تو پھر اتنا بڑا کیا ہنگامہ تھا. لہٰذا مال محبت کا نہ ذریعہ ہے نہ عزت کا ذریعہ. یہ آپ کے زندگی کے سفر کے لیے کوئی سہولت ہے، سہولت حاصل کرو، مال کو استعمال کرو. مال کا بے سبب جمع رکھنا اپنی نگاہ میں انسان میرا خیال ہے کہ عزت کا آدمی رہے. آپ خود ہی دیکھ لو، اپنے معاشرہ ہمارا جو ہے وہ کسی وجہ سے ترتیب میں ذرا صحیح نہیں ہے کہ اس کو آپ جج کریں. آدمی چلا جاتا ہے پاکستان کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں پیسہ زیادہ لینے کے لیے تو کتنی چیزیں چھوڑ جاتا ہے، ماں باپ، مٹی کی خوشبو، وطن پرستی کہتے ہیں. یہ ہر چیز چھوڑ گیا، یہاں کی ویلیو چھوڑ گیا تو ایک لگن اس کو لے کے باہر چلی گئی. تو یہاں واپسی پر عزت حاصل کرنے کے لیے وہاں جو ذلت کی زندگی نہیں معاف کرنا، تو وہاں تو عزت کی زندگی نہیں گزار رہا جہاں سے وہ مال کما رہا ہے. وہاں کے درجات میں امیر نہیں ہے وہ، تو یہاں کے درجے میں آ کے امیر ہو گیا تو ہو گیا. تو وہاں تو ان لوگوں کے گریڈز میں اور ان کے واقعات میں تو شیوخ کے سامنے کیا ہوگا. تو وہاں کیا دولت مند اس نے ہو جانا ہے بیچارے نے. کہتے بڑا خوش ہو گیا، اس نے مجھے گھڑی دے دی 10,000 کی گھڑی آتی. وہاں عید ہے نا، عید کی بڑے بڑے بونس آ جاتے ہیں. آپ کے مطلب یہ واقعہ ہو گیا، ایسے ہی واقعات. اور خوش ہو گیا، 500 آدمی کو حج کرا دیا. کیا حج ہے اور کیا تمہارے اندر ایسے واقعات ہوتے رہتے وہاں کی دنیا اور ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپنے علاقے میں عزت کے سمجھنے کا طریقہ پہلے ہو چکا ہے، موجود ہے، وہ چینج نہیں ہونا انشاءاللہ تعالی. آپ بولو، آپ بولو ڈاکٹر صاحب. آپ بات کرنی سوال کیا تھا. یہاں ایک شخص تھا مگر واقعات کی روشنی میں ایک بات تھا. اگر مال کو ذریعہ عزت بنا لیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے، تو ایک ان پڑھ انسان اس نے ملازم رکھا ہوا ہے ایک پڑھے لکھے آدمی کو مال کی وجہ سے، اور اس کے بعد وہی سلوک کرتا ہے جیسے وہ کرتا ہے دولت کی وجہ سے. تو اس طرح سے پھر وہ اگر اس کو عزت کا ذریعہ مان لیا جائے تو باقی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی. آج بات ہے آپ کو بہت غور آ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے ہی بنیادی طور پر عمل ہی اس کا برا ہے لیکن مال ہے اس کے پاس. اس کو آپ کیسے ریشنلائز کریں گے؟ ایک آدمی ہے ہی ذلیل اور مال اس کے پاس ہے، اب ذلیل عزت والا آپ کیسے اس کو مانیں گے؟ ذلیل کوئی چیز ہے نا، کوئی عمل ہے نا، کوئی علم ہے نا. ایک آدمی ذلیل ہے لیکن اس کے پاس مال ہے، تو اس کی عزت بنی ہوئی ہے. اب ذلیل ہے، ذلت کی وجہ سے ذلیل ہے، تو اب مال کی وجہ سے عزت کیسے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نا جی، وہ سب سلام کرتے ہیں ہم جانتے ہوئے کہ وہ ذلیل ہے، ہم اس سے بھی ہاں جی ہاں جی. یہ تو the fault lies with us، ہم جو کرتے ہیں اور لوگ ہیں جو عزت کرتے ہیں. ایسا ہے جو اسے وہی کہ وسعت مال کے حوالے سے ہر معاشرہ سارے میں تو گلوب کی بات کر رہا ہوں عزت کرنا ہے. تو پہلے بھی آتا رہا، صحیفوں میں بھی پتہ چلتا ہے، فرعون کے واقعے سے، قارون کے واقعے سے، اور تاریخ میں بھی پتہ چلتا ہے.
تو کبھی میرا سوال اپنی جگہ پر ویسے کہ کبھی کوئی ایسا ہو سکے گا؟ بالکل آج تک ہوا ہے، ہمیشہ ہوتا جا رہا ہے. کبھی وہ جو اوپینین والے لوگ اور صحیح ججمنٹ والے لوگ کبھی ختم نہیں ہوا آج تک. نہیں کبھی بھی یہ نہیں ختم ہوا. بجائے وہ تو میں مانتا ہوں اخلاقی اور مذہبی آرڈر کبھی نہیں ختم ہوا. فرعون بھی نہیں ختم ہوا، موسیٰ بھی موجود ہے. یعنی کہ ہر چیز اس کائنات میں اپنے پورے اصلی حالت میں موجود ہے. ایک طبقہ موجود ہے ججمنٹ دینے والا. ہمارے علم میں ساری گلوب کی بات ہے. وہ اس پیسے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری علام ملتی ہے، عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، عزت اللہ کہیں گے عربی وقت. تو اگر یہ میگریٹ نکل جائے پیسے کی تو ایسا کوئی اور نہیں یہ سوال تو پھر مسئلہ یہ سوال نہیں ہے. پیسہ کی ریس کو نکالنا مقصد نہیں ہے. پیسہ اپنی جگہ پر ضرور ہے. پیسہ ہی عزت کا ذریعہ ہے، اس کو ہم روک رہے ہیں. عزت بہرحال ایک الگ چیز ہے. عزت کے مضامین الگ ہیں، عزت کو جج کرنے کا طریقہ الگ ہے، اس کی ویلیوز اور ہیں. پیسے کی خوبی اور خامی ہے، اس کو الگ جج کرنے کا مضمون ہے. اس لیے کہ عام مشاہدے میں ہے کہ جس آدمی میں چاہے سارے چل جائے گا ایسا ہے تو اس کے چل جائے. اب دیکھو شرعی عیب جو ہے نا، اس کا فیصلہ شریعت نہیں کرنا ہے. پیسے سے نہیں ڈھانپنا کسی چیز کو. عیب جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو مختصر اس کا فیصلہ یہ ہے کہ پیسہ بذات خود اچھا برا چیز نہیں ہے. برے آدمی کے پاس برا ہے، اچھا نہیں ہے. پیسہ ایک قوت ہے، ایک اچھائی ہے یا ایک برائی ہے، یہ کوئی چیز ہے. لیکن جس قسم کا انسان ہوگا نا اس سے وہ کام لے گا. اچھے آدمیوں نے اس سے اچھا کام لیا. قوموں کے پاس پیسہ ہونا بڑی اچھی بات ہے. کسی فرد کے پاس، نیک آدمی کے پاس پیسہ ہونا اچھی بات ہے. اس سے وہ خدمت خلق ہے، سخاوت ہے، غنی ہے، اور واقعات ہے. اور برے انسان کے پاس جو ہے نا پیسہ جو ہے وہ برائی پیدا کرے گا اور وہ برائی کے اندر معاون ہوگا. کوئی ویزیبل نہیں ہے. نہیں وہ ہے ہی نہیں، سوچا تو وہ ہے ہی نہیں. وہ تو موت ہے، خالی خاموش موت. وہ ابھی ذہین آدمی کے لیے میرا خیال ہے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. چپکے سے مر جانا، جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ واقعہ ہونا چاہیے نا. تو اگر آپ اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں سوچ میں آ رہا اور خالی خاموشی سے مرنا بھی نہیں چاہتے تو پھر آپ دست اسی کو عمل میں بنا پھر تو بنتا ہے عمل آپ کا. یا ایسے متبادل عمل ڈھونڈو. نہیں ہے نہیں متبادل اگر ذہن میں آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ ایک ہم بھی رکاوٹ تو عمل کوئی نا، اس کی رکاوٹ تو عمل نہیں نا بنتا. پھر متبادل عمل کیا ہے؟ متبادل یہی آتا ہے کہ کسی کے چونکہ ہم ہسٹری کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور ایک خاص کر سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کو تو وہی متبادل سمجھ میں آتا ہے جو متبادل چلا آ رہا ہے. مثلا کوئی سیاسی پارٹیوں کے روپ میں، کوئی سماجی. آپ کو اس وقت بات سمجھ آئے گی جب آپ محرک بنو کسی چیز کے. آپ سیاسی عمل کر سکنے کے قائل ہو بالکل. پھر آپ باقیوں کا حوالہ چھوڑ دو نا. اس وقت ساری کائنات سمٹ کے حامیل ہوگا. دیکھیے وقت صاحب ایک ہماری مینٹل ٹریننگ ہے. آ گیا میں بالکل نہیں یہ میں اپنی ذہانت اور انٹلیکٹ کے طور پر اور اپنے مشاہدے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بالکل اس کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک میری اورینٹیشن بھی وہ مجھے مجبور کرتی ہے کبھی کبھی کے سوچو. میں دیکھیں نا جی اکانومسٹ آ جاتا پڑھ کر. اورینٹیشن آپ کی بالکل کونی ہے. آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے آج تک ممبر بننا نہ اپنے چشمے نگاہ التفات سے غور ہی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. اورینٹیشن کہاں ہے؟ نہیں اورینٹیشن میں عرض کرتا ہوں کہ میں اکانومسٹ مثلا بہت پڑھتا ہوں. یہ جب آ جاتا ہے نہیں یہ نہیں. اچھا چاہے نیوز ویک وہ اورینٹیشن تو کرتا ہے نا. آپ کی ہوئی ہے جو وہ بتائیں. آپ کمال کرتے ہیں. وہ تو ان کی فٹیلٹی آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، اتنے بڑے بتانے والے مجھ پر اثر نہیں ہوا. اور اس کے برعکس جو ہے نا میں اس طور پر تو سیف ہوں
اور بہتر محسوس کرتا ہوں. وہ میرے ساتھ بھی جو آدمی ہیں ساتھ والے آدمی کی بات ہی نہیں کی اس سے ہم نے. ہے نا جی، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. اب یہ ان سے تو آج جو ملاقات ہوئی ہے نا، مجھ سے تو ہوتی ہے نہیں وہ آپ کنوے کرنے لگ گئے ہو نا بات کو مکمل سمجھے بغیر، تو پھر آپ اندیشے کنوے کر جاؤ گے. نہیں ابھی اس والی نہیں، آپ میری بات اپنے والی کی ہوئی ہے. نہیں، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آپ کی اپنا حق ہے، جس کا بھی حق ہے، لیکن یہ ہے کہ جب تک اس کے ساتھ وہ وابستگی نہ ہو نا. اب ان سے میری ملاقات ہے، فرض آپ کی طرف سے یہ مہمان آئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی طرف سے آج ایک ملاقات ہے ان سے، اور ان سے 2 ملاقاتیں کر لو، 3 ملاقاتیں کر لو، اس کے بعد فیصلہ سارا پھر ان پہ چھوڑ دو. آپ کی بات سمجھی، آپ کی تسلی پھر ہوتی ہے، پھر آپ کسی اور کا حوالہ نہ دے دو، کوئی کسی جگہ تو فیصلہ کرو. نہیں میری کافی ہو جائے گی اس سے ہیں؟ یہ اگر کھڑا ہو جائے. ہاں نہیں وہ تو اپنے مقام پہ ہوگا جو ان کا ہوگا. نہیں جی وہ میں ہی اب یہ بات یہاں پہ کھلتی ہے. ہاں انٹلیکچولی میں کہہ رہا ہوں اور بھی نہیں. ہاں تو بھی بڑا سہارا ہے. سارا نہیں، پھر تو فائنل عمل ہو جاتا ہے نا لائف کا. فائنل میں صحیح بسم اللہ اور کیا رہ گیا ہے. ہاں وہ کرنا ہے ربے کو. ٹھیک ہے. اب فیصلہ پر چھوڑا آپ نے عمل کا یا مستقبل کا یا واقعات کا یا خیال کی روشنی کا آپ پر ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور بس مسئلہ حل ہے. میں تو حاضر نہیں، میرے حاضر نہیں ہونا، آپ نے مسئلے کے حاضر ہونا ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں کسی ایک کا کنسرن نہیں ہے اس میں، ہر آدمی کا کنسرن نہیں ہے. ایک آدمی کی تو بات نہیں ہے. ایک آدمی تو اس لیے جو میں آج کا عادت چاہیے میں آپ سے بات کر لوں گا، تھوڑا شور مچاتے رہتا ہوں. یہ تو کنسرن آپ سب کا بن جانا ہے. کوئی چیز اس میں انپارٹنٹ رہ نہیں جاتی. بڑے عجیب و غریب ایک بچہ اس کا اینگل کا بالکل لاک سائڈڈ ہو جانا، یہ ساری چیزیں آتی ہے. ہاں میرے ساتھ میں مسلم رہا ہوں، ہمارے ساتھ تھا حنیف رامن جی، آپ کو پتہ ہی ہوگا اردو بول رہی میرے ساتھ. اس نے کہا سیاست کرنی، قوم کا حکم کرنا، بڑی دیکھنی تھی واقعی. میں پوری نیت کا تو آدمی بات نہیں ہے، لیکن آرزو مندی اس کی ہے دین کا مطالعہ قرآن کا کرتا رہا کوئی اور جب پہنچا تو ابھی میں اس کو ملتا ہوں اس کا خاصا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. نہیں، آپ حکومت لینے کی خواہش ذہن میں رکھتے نا. ہر دن نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ آ گئی تو پھر کیا ہوگا. کون آ گئی خواہش کی حکومت؟ خواہش آ گئی. خواہش آ جائے حکومت نہ آئے تو عذاب ہے. اچھا بالکل یہ عذاب ہے. حکومت آ جائے اور خواہش نہ آئے تو یہ اعانت ہے اللہ کی. بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی جب جو ساتھ مانگا ہے آپ سے ہاں وہ نہیں ملا. نہ ان کا بھی میں نے دینے کا وعدہ نہیں کیا ابھی تک. بہت اچھی بات ہوئی ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے دے دیا، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ سمجھ لو، خود ہی ڈھونڈ لو. ایک بات ہے، اس بات میں آپ کا حصہ ہے ضرور. میں ایسا ہوتا تو بات ہی تو کرتا. آپ کی سمجھ کے مطابق ایک بات ہے. مثلا جو ہے نا، ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ اس شخص کو اگر یہ لڑکا بیٹھا ہے، اس کو اگر کوئی پرابلم ہو تو یہ شفیع صاحب سے ڈسکس کرے، اللہ کے فضل سے پرابلم دور ہو جائے گا. وہ بھی یہیں بیٹھے ہوئے شفیع، تو اس سے زیادہ وہ دنگا بھی نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس شخص کو ایسا کوئی obsession ہو جو پرابلم اس کا حل نہ ہو رہا ہو، قیامت تک شفیع سے بات کرے حل ہو جائے گا. اسی لیے ہر آدمی کو میں بتا دوں، نواز صاحب ہیں، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، نواز صاحب سے بات کرو، مسئلہ حل ہو. اس کو فیض بولتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ مسئلہ موجود ہو، کوئی obsession ہو جائے، کوئی ذہن، کوئی قلب، کوئی دل، کوئی دماغ، کوئی اپنا کوئی وابستگی، کوئی حساب کتاب لینا سمجھ نہ آ رہا ہو، زمین و آسمان کے فریادیں سمجھ نہ آ رہی ہو،
اور وہ اس کا حل کرتا تھا مسئلہ. اب یہ جو اس کے بوٹی اس کا علاج ہے، جو یہ علاج کے قریب بیٹھا رہے تو کیا مطلب نہیں پہنچ سکتا. وہ واقعی وہ علاج ہے اس کا، اور واقعی مطلب سمجھا سکتے ہیں بات اگر بات سمجھ رہے ہیں. اسی طرح ذاتی طور پر آپ کچھ فیصلے پر پہنچنا چاہو، ذاتی طور پر سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ سوال تک پہنچ سکتے ہو. ایک سوال ایسا ہو کہ میں کیا کروں، اور پھر اس کے اعتماد میں آ کر یا ڈھل کر یا اس میں اتر کر اعتماد میں آپ عمل کر کے دیکھو. اگر وہ عمل آپ کو شفا نہ دے تو پھر پیسے واپس. ٹھیک ہے جی، اپنا احساس تو جو اگر ہے تو نہ آپ احسان کرتے ہو نا، یہ بات غلط ہے. احسان کی پوزیشن ہے تو آپ میرے کہنے پر کر رہے ہو، میں آپ کی خواہش کو کیٹر کر رہا ہوں. آپ میرے پہ احسان کر رہے ہو. آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو خاموشی کے دن گزارو، شام کو کھانا کھاؤ وقت سے پہلے، اور شام کو سونے سے جلدی پہلے سو جاؤ. اچھا ہوتا ہے صحت کا خیال رکھنا. تو پھر آپ کیوں بتابیاں کرتے ہو، سب بیداریاں کرتے ہو؟ اگر آپ کے اندر کوئی ارج ہے، کوئی کوسٹ ہے، کوئی خواہش ہے کچھ کرنے کا، اندر ہی کوئی خواہش لگی ہوئی ہے، تو پھر جو آپ پہلے کر کے آئے ہیں تو دوبارہ وہی کرنا تو ہمارے لیے نہ کرنے کے برابر ہے. کہ آپ ایک نیا اسکرپٹ آج لکھیں گے تو یہ تو کوئی بات نہ بنی تو پہلے آپ لکھتے جا رہے ہیں. کبھی تعریف ہو جائے گی، کبھی بات تعریف ہوئی. آدھا ملک آپ کو پسند کرے گا جب بھی، تو آدھا مخالف ضرور کھڑا ہوگا، کیونکہ ملک ہم نے پہلے دور سے میں رکھا ہوا ہے. آدھے پسند کریں گے، آدھے نہ پسند کریں گے. تو ہمارا مزاج اس طرح ہے. ہم ہاؤس ڈیوائڈیڈ ہیں. پہلے وہ کام کرنا ہے تو آپ شک کرتے رہو. آپ جو چاہتے ہیں سوال تک تو آپ پہنچو نا ذاتی، کہ میں مسمی فلاں انسان، میرا یہ ذاتی سوال مجھے یہ ہے. وہ جو وہاں سے پہچان ہوتی ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر جو مصائب یا مسائل یا حادثات یا تکالیف یا اذیتیں یا بیماریاں، یہ سارے قدرت کے ساتھ رشتہ داریوں کے امکان ہوتے ہیں. آپ بات سمجھیں؟ یہ سارے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات پتھر آ کے میرے سر پہ لگا، او یا اللہ یہ کیا بن گیا. اب وہ پتھر نہیں ہے، وہ ایک دعوت نامہ تھا کہ آپ پہچان کہ یہ کیا ہے. آپ پتھر کی تحقیق کرتے 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 اور اس ہاتھ تک پہنچ گیا جس ہاتھ میں اور بھی پتھر تھے. سبحان اللہ، اتنا بیوٹیفل ہاتھ. آپ بات سمجھیں؟ یعنی کہ یہ رشتے کی امکان ہے. اذیت بعض اوقات ہوتی ہے ذاتی، یہ کہ کھوج لگاتے 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 آپ پہنچ جاتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. اور تکلیف کو دور کرتے کرتے آپ پہنچ جاتے ہو. جسے کہتے ہیں کہ کوئی بچہ بیمار ہو تو ماں کو نہیں بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے، ماں خود جانتی ہے اللہ کہاں ہے. بس اتنی سی بات ہے. بچہ بیمار ہو تو ماں کے علم میں ہے خدا کہاں ہے. یہ خدا داد چیزیں ہیں. اس لیے جب آپ کا سوال بن جائے گا کوئی اتنا کہ جو آپ اس کو پہچانو گے تو پھر جواب آپ کو پہنچا دے گا آپ کی حقیقت تک یا تحقیق تک. جب وہ سوال بن جائے، نہ بن جائے تو دعوت ہے، آپ کی مرضی قبول کرو نہ کرو. میرے ہاں تو ایسی کوئی دعوت نہیں ہے کہ کچھ ممبر بنانے ہیں اچھے اچھے لوگ. تو پھر تو دعوت نامہ ایک ہوتا کہ جناب یہ ہمارا سوال ہے، بلکہ سوال تو ہے ہی کوئی نہیں. آپ بات سمجھ رہے؟ تو پھر ایسا تو واقعہ آپ کو خود ہونا چاہیے. پہچان کرنے کا طریقہ اگلا سوال یہی ہے، پہچان کراؤ کون ہو کیا ہو. یہ تو واقعہ ہے نا، تو اس کا طریقہ سوال سے پہچان ہوتا ہے نا. کوئی سوال جو آپ کا ذاتی اٹکا ہوا الجھن سلجھا ہوا کوئی واقعات میں کہیں ادھر ادھر، پھر آپ کو یہ مسئلہ تھا. جس طرح میں نے کہا کہ اس کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس سے پوچھو، ان کو مسئلہ ہو تو ان سے پوچھو، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ فیض کا میں لفظ رکھا تھا، تو جہاں سے وہ فیض کا واقعہ میسر ہے اس سوال کا جواب، اس بیماری کی شفا، اس الجھن کا حل، اور وہ خرد کی گتھی کا سلجھایا جانا. وہاں پر جہاں ایسا واقعہ ہو جائے تو وہاں سے منسوخ کر کے سارے واقعات کر لو. وہاں جو کہا جائے دوسری بیماری کا علاج بھی پوچھ لیا جائے. وہ جو آپ ایک دم بات کر دیتے ہو اینڈ میری ذاتی بات سے بھی سمجھ نا. آپ ایک اور بات ہے کہ اب میں کیا کروں، یہ کر دوں. طریقہ صحیح ہے.
الحمدللہ چونکہ آپ کا کوئی ایسی الجھن ہی کونی ہے، الجھن نہ ہو تو پھر ماننا بات کو تحقیق سے پہلے بہت مشکل ہے، تحقیق کرنے کے ٹائم تک ماننا ضروری ہے، دقت یہ ہے۔ تحقیق اس کی ہوگی میدان میں ہو جائے گی، ہو تحقیق تو ہاں، مگر تحقیق اس کی ہوتی ہے واقعات میں، بیان ہی قوت ہے، معلم البیان، تلوار نہیں قوت، بیان سے آپ قائل کر لینا ہے، بیان سے آپ نے مائل کر لینا، بیان ہی سارا واقعہ ہے۔ بیان کا لنک ہونا چاہیے کسی نہ کسی ذات کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ بیان جو ہے آپ جو بیان کر رہے ہو آپ کا نفس کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، بیان کا ذہن کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، بیان کا جو ہے وہ دل کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، بیان کا روح کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، بیان کا رضائے الہی کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ اب آپ کا بیان آپ کس طرح منسوب کر رہے ہو یہ دیکھنے والی بات۔ تو ایسے لوگ آئے ہیں دنیا میں جن کا بیان اس کا اپنا بیان تھا، ایسے واقعات رہے ہیں، ایسے واقعات رہے ہیں کہ جن کا بیان ڈسٹنی بنا گیا، اور ایسے انسان بھی آئے کہ بیان تباہ کر دیا قوموں کو، ضائع کر دیا۔ بیان نفس سے متعلق ہو، نفس بڑے بیوٹیفل ووکیبلری کا بادشاہ ہے، ہاں تباہ کر جاتا ہے، بہت ہی رنگین لینگویج اس کے پاس ہے، نفس کے پاس کبھی صاحب نفس کی لینگویج زیادہ بیوٹیفل ہے۔ یہی الفاظ ہیں، باقی دنیا میں ووکیبلری آپ کی ہے، اسی کی ترتیب کے اندر ہی آپ کا حقیقت ہوتی ہے، اسی کی ترتیب کے اندر ہی حجاب میں حقیقت ہوتا ہے، الفاظ کے اندر ہی ہے۔ کون تھا، کیا تھا، کیا کیا گیا، وہ کون تھا جو میرے ساتھ ہم کلام ہوا، کون تھا، ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ اگر مائل ہو جاتے ہیں نا، یا آپ سمجھ جائیں یا آپ پہچان لیں تو اس کا اگلا ایسا تو پھر ہے ہی کوئی نکتا ہے، اگلا ایسا کوئی نہیں ہوتا اس کا۔ میں تو مائل ہوں نہیں قائل ہو گئے بس یہ عید گزر جائیں نہیں مطلب ہے کہ نہیں کچھ کرنا ہی بات نہیں اس میں، کچھ کرنے والی نہیں ہے، صرف آپ نے آپ کو ایک مظہر بنانا ہے آپ نے اللہ کے فضل سے۔ اس میں تو کوئی نوٹو بھی نہیں سوال ہے، تو کوئی ہاں نہیں ہوتے ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے چلانا ہے پتا جیسے چھڑیاں نہیں چاہتے تھے اس کا پٹھان نہیں جس قسم کا کام کرتے تو یہی آتا ہے کہ پیسے نہیں، یہ تو آپ کا کبھی رہا ہی نہیں، میں بار بار کہہ نہیں رہا رہا میرا اسی لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں دروازے جا جا کے پارٹی کو اسی کے بعد ہوں۔ آپ گئے کبھی نہیں، کسی اتنی آپ کی عمر ہوگی 10 سال، اس عمر میں آپ نے کوئی بھی رشوت اختیار کیا؟ میرا لائن نہیں اب آپ کے سامنے ہم لیبر اپنی بیس کریں گے کہ ایک پولیٹیکل ورکر ہو اس کے سامنے ایک نان پولیٹیکل بات کرنے لگ جاؤں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یوں تو نہیں ہے بالکل۔ جو چیز آپ کے اندر موجود ہے اسی سے گفتگو کر رہے ہیں نا، اور آپ جانتے ہو اس میں کوئی بھی ایسا آدمی یہاں پر نہیں بیٹھے ہو جو اس روحانی عمل سے باہر ہو، یہ آپ کے اندر ہی ایک جو ٹک ٹک کرتی جا رہی ہے نا چیز اللہ کے فضل سے، اسی کی فراغ ہے۔ دوسرا آدمی ایک منٹ نہیں بیٹھ سکتا، گھبرا جائے، یہ ہے ہی اسی کے لیے۔ آپ پہلے نہیں جاتے رہے کبھی بزرگوں کے پاس، درویشوں کے پاس، خانقاہوں میں کیوں جاتے رہے؟
جو انیب سے پیدا ہو گیا اب انیب کے بعد کیوں گئے آپ؟ ہے نا بات؟ مقصد ہے کہ پھر کیوں آپ جاتے رہے؟ کیا چاہیے تھا آپ کو؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں چونکہ ایک لکھنے والا ہوں، ایک روونگ جرنلسٹ ہوں، تو میں تو ایسے ہی لکھتا ہوں، تو بعد میں پھنس گیا بیچ میں گیا۔ مطلب آپ ایسے تجسس میں ان لوگوں کے تجسس میں ہاں کہ یہ کیا ہوتا ہے، مجھے اس میں کچھ لکھنا دیکھوں لکھنے کے لیے یہ ہماری لکھنا ان کے بارے میں جس چیز کو آپ جانتے نہیں ہو، قریب رہ کے جاننے کی تو تو کوشش جاننے والا تو پھر اس میں عمل ہو جاتا ہے۔ تو ہو گئے جی، جتنے ہو سکتے ہے کہ لکھا تو ہے ہی کچھ ٹھیک ہے، پھر اس سے لے گئے۔ یہ تو ہے، ہاں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس میں حالانکہ مجھے ایک بڑا سمجھدار آدمی ملا بھی، ہاں اس نے کہا تو نہ کھایا کر بھنڈارا کے آگے بڑھ بات تم کیوں اپنی دانتوں سے اپنی قبر کھود رہے ہو؟ میں کہ یار میں کیا کر رہے ہو، ان کے پاس تم بات جانا۔ میں بڑا جی جان سے بڑے شوق تھا، ٹھیک ہے، وہ میری جنریشن تو رہ گئی تھی، میں جرنل نہیں اس میں، نہ مطلب رہ گئی۔ ہاں وہ تو ایک پتھر تھا جو آپ ہوتا پھر دیکھا کیا ضرور کرتے ہیں۔ ان بزرگوں کے علاوہ بھی ایک چیز اندر ہے آپ کے، جو مطلب دین کے اندر جو چاہے ہم کتنے بڑے ہو جائیں ایڈوانس اور یہ تو وہ سرکار کی محبت جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے آپ لوگوں میں ہے، ہاں یہ ہے۔ چلیے اب مجھے صرف ایک ایڈوانٹیج ہے مجھے اپنے دوستوں ساتھیوں کنٹمپریز کہ اس معاملے میں میرے پاس اب لیکن کوئی نہیں ہے۔ ہاں چلو یہ ہٹ گیا ہے، چلو چلو بہت مٹھائی باڑی والی بات ہے۔ ایک بڑی کافی ساری مٹھائی، اگر مجھے پوری تنخواہ مل جائے کہیں کو تو میں ٹوکرا باندھ دوں۔ کیسے دے رہے ہیں لیکن بڑے ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں لیکن نکل گیا۔ ہاں بالکل میں واضح اعلان کرتا ہوں، نہیں آپ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے فضل ہے، کسی کنٹریبیوشن نہیں ہے، جس کا آپ کا فضل ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا چاہے، میں کہتا ہوں کہ اتنے اتنے مسائل آتے ہیں نا انسانی زندگی میں، معمولی واقعہ ہوتا ہے تو قیامت تک کا مشکل لگتی ہے، اور جب حل فرمانے لگتا ہے تو ایک جھٹکے میں حل ہو جاتی بات۔ ایک مسئلہ ایسا ہو لیے انسان پھرتا ہو، کہاں گیا کائنات کے راستے میں گیا، یہ گیا وہ گیا، درویشے کے پاس گیا، آخر کسی نے کہہ دیا میاں یہ تو یوں ہے، کہ اگر یہ یوں تھا تو پھر پہلے کیوں نے بتایا آپ نے؟ اگر میں جانتا کہ یہ یوں ہے تو پھر پانی میں کہاں کو گلتا، اتنا عرصہ میں پانی میں کھڑا رہا۔ اگر یہ یوں تھی بات تو پہلے نہ بتائی، نہیں پہلے نہیں بتاتے، بتاتے بعد میں۔ اور بیتاب جو کرنے والے واقعات ہیں اس کی طرف سے تھا، بیتابی پہلے عطا فرماتا ہے، پھر بیتابیوں کو تسکین عطا فرماتا ہے۔ ورنہ یہ آپ اندازہ لگاؤ کہ جتنے محبوب بنائے ان کو آرام سے سونے نہیں دیا اس نے، سونے نہیں دیا اس نے، اور پھر آپ وضاحت فرماتے ہیں کہ آپ نصف شب جاگو، نصف شب آپ آرام کر لیجیے، نصف شب ضرور جاگو محبوب جو ہوئے۔ مطلب یہ کہ تھرو آؤٹ یہ واقعہ ہے، کسی کو کوئی اذیت لگا دی، بیماری پھوڑا، چاک رہا ساری رات، خالی پھوڑا، خالی کوئی درد، کسی خیال کا کوئی درد پیدا ہو گیا، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، ایسا ہے ایسا نہیں ہے، ہو کہ نہ ہو شبی صاحب، مطلب اس نے جگانا تھا جگا لیا۔ تسکین کا جب ہاتھ لگا دے گا تسکین کو اتنے میں سفر ہو چکا ہوگا۔ یہ اس کا واقعہ، اتنا بات سمجھ آ سکتی ہے کہ کبھی کوئی انداز ہے اس کے جگانے کا، کبھی کوئی انداز ہے جگانے کا، عطا فرماتا رہتا ہے۔ مشکلات یہ جو ہوتی ہیں واقعات، جو غافل ہے اس پر جو مشکل ہے وہ ایک قسم کی سزا ہے، اور بیدار پر جو مشکل ہے وہ اس کے نام۔ اس طرح جو وہ پہلا ایسا جو فخر ہے غربت پر، وہ جو قریب ہے، جو ساتھ ہے، جو ماننے والا ہے،
اور جو نہیں ماننے والا تو یہ پنشمنٹ ہی ہے، پھر تو غریبی نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ماننے والے کو غریب جانا یہ سزا ہے۔ جو مانتا ہی نہیں ہے تجھے آپ اسے غریب لاحق کرنا ہے آپ نے، نہ ماننے والے کو رزق دینا چاہیے۔ تو ماننے والوں پر آتی ہیں جیتے ہیں میاں اور اس سے گزارے جاتے ہیں۔ بےتابی ادھر سے بےتابی جو ہے پھر وہ نکلتی ہے جب وہ جڑ لائی دی جاتی، تو ورنہ آپ کے کنٹری سے تعلق کیا ہے؟ ملک سے واسطہ کیا؟ ہمارا ملک تو قبر ہے آنے والا، اپنی قبرستان میں ہمارے آبائی قبرستان میں چلا جائے گا۔ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ دادا جان کے ساتھ چلے گئے، وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ بابا انتظار کریں گے ہمارا، آسان سی کہانی، ساتھ ساتھ ملتے جائیں گے۔ ایسے ہوتا ہے نا قبرستان میں، تو یہ ملک ہے، تو باقی ملک ہمارا کون ہے؟ اس میں ہمارے دشمن بھی رہتے ہیں، واقعات بھی ہیں، چھوڑیے ہمارے سے کیا کیا، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو اگر آپ کی بےتابی میں شامل ہو گیا یہ واقعہ، ملت اگر شامل ہو گئی آپ کی بےتابی میں، اور آپ دیکھنا چاہو گے کہ اسلام ہے کہ نہیں ہے، کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ کے احساس میں آ گیا تو یہ احساس کھڑا کر کے جاؤ گے، فیصلہ کر کے جاؤ۔ میری طرف سے یہ رائے ہے کہ فیصلہ ضرور کر کے جاؤ، رعایت نہ کرنا، یہ آپ بات سمجھے کہ ہے کہ نہیں ہے، کہ ہو کہ نہیں ہو، فیصلہ ضرور کرنا، لیکن حقیقت کا کہ ہے تو پھر ہے۔ آپ غور کریں نا بات، پھر جو فیصلہ ہوتا ہے پھر ایسا فیصلہ ہوتا ہے، ایسا فیصلہ ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے۔ تکلف نہ کرنا کہ پاکستان ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے بہت اچھا ہے، ہمارا ملک ہے کہ بیٹا کہاں کہتے بیٹا باہر گیا ہوا، دوسرا بیٹا کہتے وہ باہر گیا ہوا، تیسرا بیٹا باہر چلا گیا، تو سارے باہر رہنے والے باہر لے ہوتے کون ہوتے، تو پھر تمہارا ملک کیا ہے؟ تو یہ تو نہ ہونا چاہیے سارے باہر چلے گئے، نسبت ہے کو نہیں تو پھر ملک کیسا؟ ملک ہو، نسبت ہو، واقعات ہو، احساس ہو اور بتابی ہو اللہ کے فضل و کرم سے، پھر آپ کے اندر تحقیق کا مادہ ہو، پھر آپ دیکھو کہ ادھر ہی جلوے آپ دیکھو پھر تو ہم جا جو رہے ہیں مانا چلو ہم نے تکلف نہیں مانا، آہستہ سے بات مان جو لی اللہ کو، تو پھر اب کچھ نہ کچھ ہماری ذمہ داری ہے، کچھ نہ کچھ آگے کی بات ہے، اللہ کچھ دکھائے، حجابات ویسے کے ویسے رہیں، اندیشے ویسے رہیں، ہر آدمی ہر دوسرے آدمی سے بدگماں ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو شک ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی دکھی ہے، تو پھر کیا ہے بات؟ ہم تو بڑے ایسے سے بول رہے ہیں، آنے والا آدمی جو ہے نا اگلی نسل وہ ویسے بول پڑے گی، اگر آپ نے بولے نا درمیان میں وہ بول پڑے گی، اور نسل اگر بول گئی نا گیا واقعہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ تحقیق کر لو اور تحقیق کرنے کے بعد آپ بولو بسم اللہ پڑھ کے، یقین کی منزل، خالی یقین ہی ہے ریسٹور کر جاؤ اور تو کچھ نہ کرو، اس میں کیا مشکل ہے؟ چلو ہوپ ہی ریسٹور کر جاؤ، اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہونے دو لوگوں کو، چھوٹی سی بات کر لو، وہ ملک بنتے رہے گے، چلو حکومت فوج کرے یا سول کرے یا سیاستدان کرے، ہمارے سے غلط کو نہیں ہے، تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو نہ ہونے دو۔ سادہ سادہ شریف لوگ ہیں بیچارے، اپنے اندیشوں میں مبتلا ہیں، بلا وجہ ہی مبتلا کر دیا کہ ادھر سے کوئی بات کر گیا، ادھر سے بات کر گیا، ادھر سے واقعہ ہو گیا، ادھر سے واقعہ ہو گیا، بیچارے غریب آدمی اللہ پر گیا بھروسہ۔ اور ملت اسلامی کی خبریں جو ہیں یہ ہمارے ساتھ میں اندر گھر کرتی جا رہی ہیں، اس لیے دعا کرنی چاہیے میرے خیال ہے مسلم صاحب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندیشوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرمائے کہ ہم اس کے فضل کے روشنی میں کچھ سفر طے کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے فضل کے پاس رہنے کی، یا رب العالمین کرم فرما، عیشوں کو دور فرما، یا رب رہنمائی فرما، یا رب العالمین حقیقت سے آگاہ فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر خلق او مولانا محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔